حضرات، اب آپ ایک اور الیاس عطار کی کلپ سنیں جس میں اس نے کہا ہے کہ کارٹون جیسی مخلوق دنیا میں پائی نہیں جاتی، تو اب ویسی تصویریں اس حکم میں نہیں ہے جس سے نمازوں میں اثر آئے اور رحمت کے فرشتے نہ آئے۔ وہ کہتے کہتے اس نے یہ بھی کہا کہ میت کی تصویر جائز، اور اس کا حوالہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا حوالہ فتویٰ رضویہ شریف کا وہ دیتے ہیں، مگر ویسی کوئی بات فتویٰ رضویہ میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، یہ اعلیٰ حضرت پر کھلا الزام ہے۔ خود اسی کی زبانی سے سنیں اور اس کے بعد حضور جمال العلماء کے تاثرات بھی آپ سنیں۔ پہلے الیاس عطار کی آواز میں اس کی کلپ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ یہ بتائیے، کیا ہر تصویر ممنوع ہوتی ہے؟ تصویر تو جاندار کی تصویر منع ہے، اور ایسی تصویر جو جانداروں کی نہیں ہوتی۔ مثلا بعض ایسے کارٹون ہوتے ہیں کہ یعنی کہ فرضی کارٹون ہوتے ہیں، اس میں چہرہ تو بناتے ہیں لوگ مگر وہ فرضی ہوتے ہیں، اور ایسی مخلوق دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ وہ طرح طرح کے وہ لمبے لمبے ناک اور لمبی تھوتنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، اور گول گول دائرے کی آنکھیں۔ تو اس طرح کی تصویر جو جاندار نہیں ہوتا، تو جاندار نہیں ہے، تو اب یہ کارٹون جو ہے یہ اس تصویر کے حکم میں نہیں ہے کہ جس سے مطلب یعنی کہ رحمت کے فرشتے نہ آئیں اور نماز میں اثر پڑے۔ وہ اسے لغو ہے، فضول ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے کہ جاندار کی تصویر حرام ہے، جیسے کہ فتویٰ رضویہ شریف میں کہ لاش ہے، آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ وہ آخری دیدار کے طور پر وہ میت کے چہرے کی فوٹو آتی ہے، تو وہ بھی چونکہ جاندار کی فوٹو نہیں ہے تو وہ جائز ہے۔ فتویٰ رضویہ شریف میں یہ کہ میت کے چہرے کی تصویر جائز ہے، کہ اب یہ جاندار کی تصویر کے حکم میں نہیں آئے، تو اس کا چہرہ ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ جاندار نہیں ہے۔ شریعت میں جاندار کی تصویر حرام ہے، جی روح کی تصویر۔ اب جو آئے دن قتل ہوتے ہیں اور اخباروں میں مقتول کی تصویر آتی ہے کہ وہ لاش پڑی ہوئی ہے، چہرہ بھی ہے اس کا، تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے یہ تصویر کہ مرے ہوئے کی تصویر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اعلیٰ حضرت نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا ہے، نہ ان کی فتویٰ رضویہ شریف میں ایسی کوئی بات ہے، یہ کھلا الزام ہے اعلیٰ حضرت پر۔ حضرات، اب اس کلپ کے تعلق سے حضور جمال العلماء کے تاثرات آپ بغور سماعت فرمائیں۔ مطلق حرام ہے، بے شک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہیں تصویر کو جائز قرار نہیں دیا جی۔ اور اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کا جو آپ نے بیان کیا کہ 24ویں جلد کا یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں جی، تو جدید اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ 30 جلدوں پر چھپی ہے جی جی، اس میں 23ویں اور 24ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے تصویر کے بارے میں بحث فرمائی ہے جی جی جی۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں کہیں تصویر کو جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں، جیسا کہ انہوں نے حضرت کہا کہ مردے کی تصویر جائز ہے، اور اس کے حوالے سے فتاوی رضویہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جیسا تو آپ نے کلپ سنی ہوگی حضرت، تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ اولا میں سنی جی اولا میں نے وہ کلپ سنی، اور گلزار بھائی موتی والا نے ہی مجھے وہ کلپ سنائی۔ اچھا اچھا، لیکن ایسا ہے کہ ان کو جو یہ میں نے وہ کلپ سنی جس میں انہوں نے کارٹون کے بارے میں کہا کہ کارٹون جی جی جو ہے جو جس طرح کے انسان نہیں پائے جاتے، بڑی بڑی آنکھ، بڑی بڑے کان، بڑی بڑی سونڈ جیسا منہ، جی تو میں دو باتیں کہوں گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ کارٹون جائز جی تو حکم جو تصویر کا لگتا ہے جی وہ آنکھ، کان، ناک پر ہی لگتا ہے جی جی سمجھے نا جی اب جو یہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھ، بڑی بڑی کان، بڑی بڑی ناک، جی تو میں یہ کہوں گا کہ
इस तरह की मखलूक वजूद में नहीं पाई जाती, جی मगर जो तस्वीर हराम करार पाई है जी। उसके बारे में आला हजरत ने लिखा है कि जानदार جی या जानदार के मुशाबे, جی तो ये कार्टून जो बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी नाक या कान जो होते हैं, جی वो जानदार से मुशाबहत तो रखता है ना। بالکل بالکل حضرت हाँ, अब अगर ये कहें कि ये जायज है جی तो हिंदुस्तान में पूजा होती है गणेश की, جی उसका सर तो होता है हाथी की तरह جی और जिस्म होता है इंसान की तरह। جی جی तो मैं इलियास अत्तार से ये कहूंगा, جی बताइए आप क्या गणेश की तस्वीर आप अपने यहाँ टांग सकते हैं? جی بالکل صحیح فرمایا حضرت آپ نے. और ये कहते हैं कि जिस तरह के इंसान नहीं पाए जाते, جی तो हमारे यहाँ एक साउथ में हिंदुस्तान में कुछ काफिर पूजा करते हैं جی उसकी रावण की, جی उसके 10 सर होते हैं جی और 10 सरों वाला इंसान कहीं पाया नहीं जाता। بالکل صحیح فرمایا حضرت. तो मैं कहूंगा कि क्या इलियास अत्तार अपने यहाँ पसंद करेंगे रावण की तस्वीर लगाना? और بہت صحیح فرمایا حضرت آپ نے. और जो ये बकवास करते हैं इलियास अत्तार جی कि मुर्दे की तस्वीर जायज है, यानी जी। जिसकी रूह निकल गई جی उसकी तस्वीर जायज, جی तो मैं कहूंगा कि जानदार में جی और मुर्दे में फर्क क्या? جی दूसरी बात मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये खुद को मुर्दा मानते हैं या जिंदा मानते हैं? جی 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 ये खुद को मुर्दा मानते हैं या जिंदा मानते हैं? جی جی अगर ये जिंदा है तो जी। ये अपनी तस्वीर क्यों खिंचवाते हैं? جی بالکل صحیح. क्यों खिंचवाते हैं? जब मुर्दे की तस्वीर इनके नजदीक जायज है जी। तो ये तो जिंदा है, جی हैं? جی حضرت. ये काम क्यों करते हैं? अगर ये मुर्दे की तस्वीर को जायज करार देते हैं جی और आला हजरत के हवाले से माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन सरकार आला हजरत की जात को अगर मशकूक कर दिया जाएगा तो अहले सुन्नत वल जमात की अकीदत का किला ढह जाएगा। بالکل بے شک. आला हजरत अजीमुल बरकत से अकीदत अहले सुन्नत वल जमात के ईमान की धारक है। جی جی जब आला हजरत की अकीदत को मशकूक कर देंगे, ये आला हजरत की जात को मशकूक कर देंगे, जी। तो फिर कौन रहेगा? جی جی कौन रहेगा फिर? بالکل یہ صحیح جو فرمایا. کہتے ہیں- سنیت یتیم ہو جائے گی. جی سنیت یتیم ہو جائے گی. آپ خود سوچیں. بالکل حضرت صحیح جب وہ فرمایا. کہتے ہیں مردے کی تصویر جائز، جی میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کی فتح رضویہ موجود ہے. بے شک. الیاس اتار کو یہ چاہیے کہ الیاس اتار جی کی عمل عالم دین کی صحبت میں بیٹھیں بے اور شک. کسی با عمل عالم دین سے تھوڑا بہت پڑھ لیں. جی سمجھے؟ یہ بالکل بالکل مطلب یہ کہا جائے کہ ان پڑھ قسم کے انسان ہیں. جی اور جو یہ کہتے ہیں فتح رضویہ میں موجود ہے، جی فتح رضویہ کی 24ویں جلد موجود ہے. یہ ٹیلی ویژن پر بکواس کرتے ہیں. بکواس سے میری مراد یہ ہے کہ غلط مسائل بہت سے بیان کرتے ہیں. ان غلط مسائل کو میں بکواس کہہ رہا ہوں، بے شک. یا یہ ذکر اگر کرتے ہیں اللہ رسول کا، اس کو میں بکواس نہیں کہہ رہا ہوں. جی جی سمجھ گئے نا؟ جی 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 ہاں، تو یہ ٹیلی ویژن کے اوپر فتح رضویہ کی 24ویں جلد، جس میں اعلیٰ حضرت نے تصویر کے اوپر بحث فرمائی ہے، اور 23ویں جلد، جی اس کو ان صفات کو صرف پڑھ کر تو دکھا دیں، بالکل صحیح فرمایا حضرت آپ نے. پڑھ کر تو دکھا دیں گے. سمجھنے کی بات تو دوسری ہے، پڑھ کر دکھا دیں گے. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا جی کہ الملفوظ، جی مفتی اعظم نے اعلیٰ حضرت کے ملفوظات تحریر فرمائے. بے شک. اس میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ یہ مورتی پوجا کیسے وجود میں آئی. جی
اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو مورتی پوجا جو وجود میں آئی ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے تصویر کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایک نیک انسان کا انتقال ہوا، لوگ پریشان ہوئے اس کے انتقال کے سبب، لہذا جو ہے اپنے شیطان آیا اور شیطان نے کہا کہ اس کی اگر میں تصویر بنا دوں تو لوگ بہت خوش ہوئے اس زمانے کے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تصویر بنا دو۔ جب تصویر شیطان نے بنائی تو لوگوں نے اس کی تصویر کو دیکھا، لوگ جانے لگے اس کی تصویر کے پاس وغیرہ وغیرہ، بہت اس کی تفصیل لکھی ہے وہ آپ کو بھی پڑھی ہوگی۔ تو جو مورتی پوجا وجود میں آئی ہے یا انسان نے انسان کی پوجا کرنا شروع کی ہے، اس کا سبب ہی اعلیٰ حضرت نے تصویر کو قرار دیا ہے، اور احادیث مبارکہ سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا۔ تو جب اعلیٰ حضرت ثابت کر رہے ہیں تو کیسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحریر فرما سکتے ہیں؟ اور اگر فرمایا ہے تو بتاؤ کہاں فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ بہت عمدہ حضرت۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اوپر انگشت نمائی ہو ایسی کسی بھی بات کو وجود میں لانے والوں کا کرنا سخت ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو دین ہے، اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے واضح ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی کسی بھی جگہ تصویر کشی کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اسٹیج کو جائز قرار نہیں دیا ہے، اور جو ہے اپنے حرام قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مردے کی تصویر جائز ہے، تو حجت الاسلام کا جب وصال ہوا تو حجت الاسلام نے وصیت فرمائی، اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جب وصال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی اور اپنی وصایا میں فرمایا کہ میرے جنازے کی بھی تصویر نہ لی جائے۔ اللہ آپ سمجھے، جنازہ جبکہ گہوارے میں ہوتا ہے، جنازہ گہوارے میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شکل صورت یہ وہ نظر نہیں آتی، مگر فرمایا کہ میرے جنازے کی بھی تصویر نہیں لی جائے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے جس تصویر کو جائز قرار دیا ہے وہ ہے کسی انسان کی تصویر نہیں، کسی جانور کی تصویر نہیں، بلکہ یہ تصویریں ہیں جیسے کعبۃ اللہ کی تصویر ہے، امت کی تصویر ہے، سمجھے نا، دریا کی تصویر ہے، پہاڑوں کی تصویر ہے، کسی عمارت کی تصویر ہے۔ بے جان سے مراد یہ تصویریں ہیں، نہ کہ وہ تصویر جس کے اندر جان ہو اور جان نکل چکی ہو، سمجھے نا؟ بے شک۔ ہاں، یہ مراد ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی مراد جو ہے بے جان سے وہ ہیں جو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، یا اپنے ندیاں ہیں، یا پیڑ پودے ہیں، کعبۃ اللہ کی عمارت کی تصویر ہے، یا سبز گنبد کی تصویر، یہ سب تصویریں جائز، سمجھے نا؟ جاندار اور جاندار سے مشابہ کی تصویر اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دی ہے، اور شریعت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کی طرف کسی طرح سے بھی انگشت نمائی نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی اصلاح کر لینا چاہیے، ہر طرح سے اپنی اصلاح کر لینا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ پاکستان کے دو لوگ ہیں جی جو یہودی اور نصارہ کا کام آسان کر رہے ہیں، یا یہودی اور نصارہ کا ہرکارہ بن کے ان سے دولت دنیاوی حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ہے طاہر القادری، اسے قادری کہنا بھی نہیں چاہیے، اور ایک ہے یہ الیاس اتار۔ طاہر جو ہے وہ عقیدے کو خراب کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ جو ہے اپنے یہودی، نصارہ، شیعہ، وہابی، دیوبندی، یہ وہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لہذا یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، وہ سب بس باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو یہ تو عقیدے کو خراب کر رہا ہے، اور الیاس اتار جو یہ خواب اور مبالغہ آرائی جو کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش نظر آتی ہے مجھے۔ بالکل صحیح فرمایا حضرت آپ نے۔ اور وہ سازش کیا ہے؟ آپ سنو، دیکھیے، آپ نے امام اعظم کے بارے میں سنا ہوگا،
کہ امام اعظم کعبۃ اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے. جی ندائی. جی آپ نے غوث اعظم کے بارے میں سنا ہوگا جی کہ فلاں شخص نے جو ہے اپنے خواب دیکھا غوث اعظم کے مرید نے جی کہ حضرت جنید بغدادی سب سے عرضیاں لے رہے ہیں اور جی. الہ العالمین کی بارگاہ میں پیش جی. کر رہے ہیں. جی تو غوث اعظم کے اس مرید نے جنید بغدادی کی بارگاہ میں کوئی عرضی پیش نہیں کی. تو انہوں نے یعنی کہ جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا کہ لا تیری عرضی بھی مجھے دے. جی تو غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ حضور کیا میرے پیر کو معزول کر دیا گیا؟ جی ارشاد فرمایا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نہ انہیں معزول کیا گیا نہ انہیں معزول کیا جائے گا. بے شک. بہرحال خواب سے بیدار ہو گئے جی اور صبح کو جب غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو غوث اعظم نے ان کا چہرہ یعنی خواب دیکھنے والے کا چہرہ دیکھ کے ہی فرمایا جی اور تمہاری عرضی مجھے دو تاکہ میں الہ العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دوں. جی تو اس طرح کے خواب غوث اعظم امام اعظم سمجھنا غریب جی. نواز ایسے اکابر اولیاء اکرام کے بارے میں کتابوں میں محفوظ ہیں. سمجھے نا یہ واقعات. جی بے شک. اب الیاس اتار جو اپنے بارے میں لکھواتے ہیں جی اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. جی جی میری نظر میں ایک شاعر ہیں جی وہ اپنی تعریف میں وہ بھی پیری مریدی کرتے ہیں. جی وہ اپنی تعریف میں شعر لکھتے ہیں جی اور لوگوں کو دیتے ہیں. جی یہ شعر اشعار تم میرے لیے پڑھنا یہ اشعار میں نے تمہیں دیے اور جس کو دیتے ہیں اس کے نام کا مکتا بھی لکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں 500,000 روپے بھی دے دیتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. ہاں اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. تو یہ اپنی تعریف و توصیف جو کرتے ہیں جی اور کرواتے ہیں یہ خوابوں کے ذریعے جی تو یہ ایک طرح کی سازش ہے. بے شک. گویا کہ یہ موجودہ قوم کے بیچ ایک طرح کی بات پھیلانا چاہتے ہیں جی کہ جس طرح سے آج کے لوگ الیاس اتار سے عقیدت رکھنے کی بنیاد پر جی اس طرح کی باتیں مبالغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کعبے میں دیکھ لیا جی یا ٹیلی ویژن میں سے رسول اللہ کی آواز آ گئی کہ الیاس سے میرا سلام نہیں کہا یا یہ الیاس سے میرا سلام کہنا وغیرہ 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 بہت سے خواب. کیا تفصیل بیان کروں. جی جی حضور. تو یہ ہے کہ آج کی نسل جب ان خوابوں کو سنے گی ان باتوں کو دیکھے گی جی تو وہ اہل سنت والجماعت کے اوپر اعتراض کریں گے. جی آج کے لوگ یہ عقیدت میں مبالغہ کرتے ہیں الیاس کے لیے. جی اسی طرح سے غوث اعظم کے زمانے کے لوگوں نے غوث اعظم کے لیے مبالغہ کیا ہوگا. جی نواز کے زمانے کے لیے لوگوں نے غریب نواز کے لیے مبالغہ کیا ہوگا. جی اعلیٰ حضرت کے زمانے کے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے لیے مبالغہ کیا ہوگا. جی مفتی اعظم کے زمانے کے لوگوں نے ان کے لیے مبالغہ کیا ہوگا. تو گویا کہ عقیدت جو ہے جی وہ دلوں سے نکالنے کا کام الیاس کر رہے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. دل سے نکالنے کا کام طاہر کر رہا ہے. اللہ. یہ دونوں اپنے اپنے کام میں محض ہیں. جی سمجھے آنکھ بند کر کے اور یہ شیطان کے فریب میں ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں. اللہ. اور یہ مستقبل کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جی جو دولت کی بنیاد پر پھیلتا چلا جا رہا ہے. صحیح فرمایا. اور کیا پوچھنا. اور یہ امیر دعوت اسلامی کو امیر اہل سنت کہنا کیسا ہے اور جو علماء کرام ان کے فیور میں ہیں ان کے حامی ہیں ان کے بارے میں حضور کا کیا کہنا ہے اور جو علماء کرام مفتیان کرام مولوی حضرات نے الیاس صاحب کے سلسلے میں بات کیا ہے انٹرویو دی ہے ٹی وی کے تعلق سے جیسا کہ اس سے پہلے حضور منانی میاں نے بھی انٹرویو دیا تھا. تو ان لوگوں کے سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایک تو یہ کہ امیر دعوت اسلامی کو امیر اہل سنت کہنا کیسا ہے اور جو مولوی حضرات علماء کرام ہمارے ان کے فیور میں بات کرتے ہیں ٹی وی وغیرہ کے تعلق سے ان کی پناہی کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ حضور کیا فرمائیں گے؟
بھائی میں ایک بات آپ کو بتاؤں جی کہ جو غریب ہے وہ انہیں امیر مانے. بالکل سبحان اللہ. جو غریب ہے جی جو وہ انہیں امیر مانے. امیر مانے. اگر کسی کے پاس 10 کروڑ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپے والے کو وہ امیر مانے گا؟ جی کبھی نہیں مانے گا؟ کبھی نہیں مانے نہیں گا. مانے گا. بالکل نہیں مانے گا. بس اسی طرح جس کا ایمان بلند ہے، جی جس کا ایمان مکمل ہے، الحمدللہ. سمجھے، وہ ان کو امیر مانے گا ہی نہیں. بالکل نہیں مانے گا. سوال ہی نہیں ہوتا. یہ تو غریب ہیں بیچارے. بالکل. آپ امیر کی بات کر رہے ہیں، یہ تو غریب ہے. قرآن کی روشنی میں یہ غریب ہے. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا سوال ہی میرے لیے میرے دل کو ناگوار گزرا. جی تکلیف ہو جاتی ہے. آپ نے جو یہ سوال کیا نا جی کہ امیر سنت، جی آپ مجھ سے یہ سوال کیجئے آپ انہیں سنی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ اللہ آپ یہ مت سوال کیجئے کہ امیر اہل سنت مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. آپ یہ سوال کیجئے میں انہیں سنی مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں. امیر ہونے کا سوال جہاں تک ہے تو یہ غریب ہیں بیچارے، ان کا ایمان پختہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اس لیے ان کا ایمان پختہ نہیں ہے کہ قرآن کا فرمان ہے اشداء علی الکفار. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مومن وہ ہے، جی مومن وہ ہے جو کافروں پر سخت ہے. جی اب آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ جسے مسجد سے نکال دیں، سبحان اللہ. دیوبندی وہابی عقائد رکھنے والے رسول اللہ کے وقت میں بھی تو موجود تھے، جی جو ان کے عقائد تھے جنہیں مسجد سے نکالا گیا، وہی عقیدہ تو دیوبندی وہابی رکھتے ہیں. بالکل. رسول اللہ مسجد سے نکالے. اور الیاس اتار اور الیاس اتار کی جماعت کے لوگ ہری پگڑی والے جی وہ ان کو برا کہنے سے گریز کریں، جی ان سے سلام کلام رکھیں، جی ان کو بھائی کہیں. جی میں عینی شاہد ہوں اس بات کا جی کہ حرم کعبہ میں اور حرم طیبہ میں جی الیاس اتار کی جماعت کے لوگ ہری پگڑی والے جی کثرت کے ساتھ جی نجدی امام کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے معاذ اللہ معاذ اللہ. اور جلدی جلدی جماعت کے وقت بھاگ کر جایا کرتے تھے ہری پگڑیاں پہنے ہوئے. اللہ اکبر. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیسے یہ سنی نہیں ہے، کامل سنی نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں ہے یہ، بہت عمدہ حضرت. سمجھے نا؟ جی جی سنت کیسے ہو جائیں گے بھائی؟ اگر یہ امیر اہل سنت ہیں تو میں آپ سے سوال کروں گا آپ سنی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سنی ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ حضور. اپنے اپنا امیر مانتے ہیں؟ بالکل نہیں قطعی نہیں. تو یا تو آپ سنی نہیں ہیں یا یہ امیر نہیں ہے، دو میں سے ایک بات ہے. میں تو الحمدللہ حضور سنی ہوں. بس تو پھر جب آپ انہیں اپنا امیر نہیں مانتے تو یہ امیر اہل سنت کیسے ہوگا؟ بالکل کہیں سے نہیں. ہاں یہ امیر اہل سنت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اپنے کہا جائے کہ مستقبل کا کہنا تو نہیں چاہیے. جی ان لوگوں سے کوئی ایسی بات وجود میں نہیں آئی ہے جس سے جو ہے اپنے ان کے کفر ثابت ہوں. جی مگر ہاں اتنا ضرور ہے صلح کلیت تو ثابت ہوتی ہے. جی جی بے شک صلح کلیت ثابت ہوتی ہے. اور اگر صلح کلیت جو ہے اپنے بڑھتی چلی گئی تو یاد رکھیے کہ پہلے عمل بگڑتا ہے، پہلے جی عمل بگڑتا ہے، جی پھر عقیدت دل سے نکلتی ہے، جی اور عقیدت اور عمل کے بگڑنے کے بعد پھر عقیدے کے بگڑنے کا نمبر جی آ جاتا ہے. جی سمجھے نا؟ جی تو اب ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں کسی بات سے کوئی مطلب نہیں، جی شریعت کی کتابوں میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، جی ہم صرف وہ عمل کریں گے جو ہمارے الیاس بپا کہیں گے، بپا یا پپا جو بھی کہتے ہیں یہ لوگ، جی جی وہ یہ گمراہی کی طرف
قدم بڑھا رہے ہیں اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سمجھے نا؟ جی جی اور بتائیے. حضرت آپ نے ماشاءاللہ بہت عمدہ جواب عطا فرمائے. حضور میں آپ سے اختر القادری بات کر رہا ہوں. حضور میرے لیے بھی اور وہ تمام مسلمانوں نے اہل سنت والجماعت کے لیے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی شہدائی ہے ان کے حق میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انہیں محفوظ و معمول فرمائے. اچھا ایک بات آپ نے پوچھی منانی میاں کے بارے میں. جی تو منانی میاں نے جو ان کو اپنے تاثرات بتائے جی دیے ہیں جی اس میں کہیں بھی منانی میاں نے ٹیلی ویژن یا تصویر کو حلال نہیں کہا ہے. جی لیکن انہوں نے بہت عام کیا تھا اس بات کو. حضور جی بہت عام کیا تھا اس بات کو. اور دیکھیے منانی میاں نے جو بھی کہا ہے جی کہ بھئی منانی میاں صاحب کی بات کو یہ لوگ دلیل بناتے ہیں. جی جی تو ان کے نزدیک منانی میاں معتبر شخصیت ہے. جی ہے نا؟ جی تو معتبر شخصیت کا ہر عمل معتبر ہوتا ہے. بے شک. اگر منانی میاں نے ان کے بارے میں جو بیان دیا وہ ان کے نزدیک اچھا ہے جی تو منانی میاں نے ان کے امیر کے جو بریلی شریف میں چانٹے مارے تھے جی منانی میاں کا وہ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. بہت عمدہ حضرت. اس کے بارے میں یہ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ چانٹے مارے تھے منانی میاں نے؟ جی ہاں؟ تو چانٹے مارنا بھی ہم صحیح مانیں گے اگر منانی میاں کی وہ بات آپ صحیح مانیں گے تو. جی جی ہاں؟ بالکل صحیح فرمایا حضرت آپ نے. تو منانی میاں نے جو کہا ہے وہ شریعت بیان نہیں کی ہے. منانی میاں نے اپنی ذاتی رائے بیان کی جی اور ہر ذاتی رائے کے اوپر جی شریعت مقدم ہے. بے شک شریعت مقدم ہے. مقدم ہے. کسی کی ذاتی رائے اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس رائے کو فاسد قرار دیا جائے گا جی اور شریعت کو ہی صحیح مانا جائے گا. جی اور سن لیں، جی غور سے سن لیں، جی قول فعل جی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. قول اور فعل کا کوئی اعتبار نہیں. بے شک. کوئی اعتبار نہیں. اعتبار صرف شریعت کا ہے. الحمدللہ اعتبار صرف شریعت کا. شریعت کا ہے. اگر منانی میاں کا قول کچھ ہے، منانی میاں کا فعل کچھ ہے تو نہ قول کا اعتبار کیا جائے گا نہ فعل کا اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو بالکل اعتبار صرف شریعت کا کیا جائے گا. الحمدللہ. ہے نا؟ بے شک بے شک. ہاں. ویسے میرا اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے الیاس اتار اگر تک یہ سی ڈی آپ کی جو آپ مستقبل میں قوم کے حوالے کرنے جا رہے ہیں اگر الیاس اتار تک یہ بات پہنچے تو الیاس اتار کو اپنی اصلاح کر لینا چاہیے. الیاس اتار کو چاہیے کہ تھوڑا بہت پڑھ لیں. وہ بالکل جو ہے اپنے یہ جو ہے اصل بات کیا ہے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں. جی بات یہ ہے کہ یہ ایک شیطان کا فریب ہے. بے شک. شیطان نے الیاس اتار کو دولت کے فریب میں ڈال دیا ہے. جی اب یہ کرتے کیا ہیں دیکھیے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ جماعتیں ہیں جی وہاں ان جماعت کے لوگوں نے بے روزگار نوجوانوں کو پکڑ لیا ہے. جی اور ان 20 22 25 سال کے نوجوانوں کا کام یہ ہوتا ہے 15 سال کے کہ اپنے سر کے اوپر حرام امامہ باندھ کر پورے شہر میں گھومتے رہتے ہیں جی اور مہینے پر 2000 4000 10,000 حسب حیثیت جی یہ ان کو تنخواہ دیتے ہیں. جی تو یہ نوجوان جو 2000 اور 4000 لیتے ہیں جی یہ جو ہے مہینہ بھر کیا ان کا خرچے کے لیے یہ رقم کافی ہوتی ہے. جی جی تو 2-5 سال تک تو یہ نوجوان بہت خوش رہتے ہیں کہ ہماری ضرورت نکل رہی ہے جی اور 2-5 سال میں ان کو زنگ لگ جاتا ہے. یہ کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں رہتے بالکل صحیح ہے. اور پھر یہ 2-5 ہزار روپیہ ان کے لیے ناکافی ہوتا ہے. جی میرے پاس خود رائے پور کے ایک صاحب روتے ہوئے آئے جی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا بچہ جو ہے اپنے 30-40 ہزار روپیہ
جی مہینے کا کماتا تھا اور بڑا کاروبار میں دھیان دیتا تھا، مگر جب سے یہ ہری پگڑی اس نے سر پر باندھی ہے تو 30-40 ہزار روپیہ مہینے کا کمانے والا 300-400 روپیہ بھی نہیں کماتا، بلکہ ہم سے اپنے خرچے کے لیے پیسہ مانگتا ہے۔ بہت وہ رو رہے تھے اور بہت پریشان تھے۔ رائے پور مدھیہ پردیش کے تھے وہ صاحب، رائے پور چھتیس گڑھ کے، جی جی جو ہے اپنے بڑے۔ تو اس طرح کے بہت سے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ ہاں، اصل بات کیا ہے کہ دیکھیے ہندوستان، جی پاکستان، جی بنگلہ دیش، جی یہاں غربت بہت ہے، جی تو یہاں زکوٰۃ لینے والے بھی بہت ہیں، صحیح ہے نا؟ جی عرب ممالک میں اور یوروپ ممالک میں امیری بہت ہے جی اور زکوٰۃ لینے والے نہیں ہیں، جی تو ان لوگوں نے ایک ویاپار کرا ہے یہ۔ اچھا ہاں، یہ زکوٰۃ کا ویاپار ہے کہ یوروپ ممالک کی اور عرب ممالک کی زکوٰۃ یہ خوب زبردست طریقے سے ڈالر، پاؤنڈ، ریال کی شکل میں جی کروڑوں اربوں سنکھوں روپیہ جی وصول کرتے ہیں، اور وہ روپیہ وصول کر کے جی یہ جو ہے اپنے اس کو اپنی بڑی بڑی رقمیں اپنی تنخواہ کی شکل میں انہوں نے لینا شروع کر دی ہیں، اور یہ پورا ایک ویاپار ہے زکوٰۃ کا، جی اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے اوپر 40 کروڑ روپیہ یا 36 کروڑ روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے، یہ 40 کروڑ 36 کروڑ روپیہ جو خرچ ہوتا ہے جی اس کا حاصل کیا ہے؟ کیا یہ ان پڑھ لوگوں کا ناچنا کودنا، سمجھے، لہلہانا، چیخ پکار کرنا، سمجھے نا، یہ سب 40 کروڑ روپیہ خرچ کر کے قوم دیکھے گی؟ اور یہ 40 کروڑ روپیہ اگر آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے 40 کروڑ روپیہ؟ صحیح ہے۔ اور یہ تو باقاعدہ ناچتے ہیں، جھومتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میں سب کو برا نہیں کہہ رہا، جو نعت شریف پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، جی جی اللہ رسول کی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس سب کے اوپر میں اعتراض نہیں کر رہا، جی مگر جو ان کی حرکات و سکنات ہیں جی وہ ایسی ہیں کہ جن کے اوپر شدت کے ساتھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جی سمجھے نا؟ جی جی اور ہمارے پاس بھی سوال آتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے ہیں کہ جس کے اوپر علماء اور مشائخ ایک دم برہم ہو جاتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب اعتراض کرتے ہیں تو ان کی کتابوں کو اور ان کی باتوں کو اس سے شہرت ملتی ہے۔ جیسے ابھی ان کی ایک رسالہ وجود میں آیا تھا کہ سرکار کا پیغام الیاس ستار کے نام، کے 39 نمبر صفحے پر یا 37 نمبر صفحے پر لکھا ہوا امیر اہل سنت صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ ہاں، تو جب ان سے اعتراض کیا لوگوں نے تو کہنے لگے کیا کسی نیک آدمی کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ صحیح تو لکھا ہوا ہے۔ تو ان کا یہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ شہرت حاصل ہو۔ جی جی ضرور، بہت اللہ فرمایا جاتا آپ نے۔ چلیے اور کچھ یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اختر القادری آپ سے گفتگو کر رہا تھا، فرمائیں۔ تو میرے لیے میرے حق میں بھی اور وہ تمام مسلمانان اہل سنت بالخصوص جو شہدائیان مسلک اعلی حضرت ہے ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ ان صلح کلیتوں سے اور ان کے فریب سے اللہ محفوظ رکھے۔ آمین آمین، اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری آپ کی سب کی، اللہم آمین۔ اور جو ہے حق کو قبول کرنے کی اور باطل کو نکارنے کی ضرورت عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک
اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857844116